حسد اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے یہ آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ حسد کی بیماریاں آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کی بڑی وعیدات بیان کی ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ انسان کے اعمال کو نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ لکڑی جو ہے، آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد جو ہے انسان کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ مثال کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو عرب کے اندر ایک درخت تھا ایلوا، جس کو آج کی زبان میں ہمارے علاقے میں نیم کا درخت پایا جاتا ہے اور جس کو ہم ایک کورتما کہتے ہیں، چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں پھل نما، وہ بہت کوڑا ہوتا ہے۔ تو ایلوے کا درخت عرب کے اندر پایا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے چند ٹکڑے اگر شہد کے اندر ڈال دیے جائیں، اور شہد میٹھی ترین چیز ہے، اگر یہ اس ایلوے کے کچھ ٹکڑے شہد کے اندر ڈال دیے جائیں، فرمایا کہ اس ٹکڑوں کی وجہ سے شہد کی مٹھاس کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ ایلوا ختم کر دیتا ہے۔ اتنا اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، اس کی مٹھاس کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ انسان کی جو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ تو حسد کی وجہ سے انسان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جو اتراتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرے بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، وہ حسد کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حسد کی بیماری سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچنے کی تلقین کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔